ویلکم بیک ونس اگین. اور اس ملک میں اگر امتحان کسی کا جاری ہے تو وہ غریب طبقہ ہے، عوام ہے، جو مشکلات اور معاشی مسائل کے باوجود اپنی روزمرہ آگے زندگی میں بڑھا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی پیشگی شرائط پر اب جو اثرات جو عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں قرض کی جو قسط ہے وہ نہیں ملی ہے. لیکن منی بجٹ اس دوران پاس ہو جاتا ہے. ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 41% پر پہنچ گئی ہے. اور کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے ہمیں کیا کہہ کر خبردار کیا تھا، ذرا وہ سن لیتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. 75 سال گزر گئے، غریب آدمی نے قربانی، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، حصہ ڈالا ہوگا، لیکن کیا سب نے یہ فرض ادا کیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اشرافیہ کی مراد ختم کر کے سالانہ 200 ارب روپے جو ہیں اس کی بچت ہوگی اور 170 ارب کے جو ٹیکس لگنے سماہم پر وہ 4 مہینے کے لیے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. دوسری جانب شرح سود میں ابھی خبر یہ آئی ہے کہ مزید 2% اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا، بے روزگاری بڑھے گی. ایسی صورتحال میں کس طریقے سے لوگ اپنی روزمرہ کریں، کس طریقے سے حالات سدھریں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات خرم شہزاد صاحب. شہزاد صاحب، شرح سود تو بڑھائی جاتی ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن معاشی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں اور ایسا دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. اس سے تو بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ اسٹریٹجی کس طرح افیکٹو ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ اسٹریٹجی افیکٹو تو نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شرح سود اضافے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو قرضے ہیں، جو انڈسٹریز اور بزنسز قرضے لے کے انویسٹ کرتے ہیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں، ان کو اب یہ ایک اور کاسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک طرف ٹیکسز میں اضافہ، دوسری طرف بزنس کرنے میں اوور آل جو ہے انرجی پرائسز میں اضافہ، وہ بزنس کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں اور نئی انڈسٹریز نہیں لگتی. پھر یا ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں وہ یا تو بند ہوتی ہیں یا بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. کافی بزنسز ابھی جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں یا سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں. اور تیسرا پھر یہ ہو کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے تو یہ تو ڈیفینیٹلی چاروں طرف سے جو ہے امپیکٹ کریٹ کرے گا، جس کی وجہ سے جو نئی امپلائمنٹ ہے وہ جنریٹ ہونا تو ایک طرف، جو ایگزسٹنگ امپلائمنٹ ہے یا روزگار ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بڑی بڑی فیکٹریز جو ہیں وہ پھر اپنی جو لیبر ہوتی ہے اس کو لے آف کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ افیکٹو نہیں ہوگا اتنا زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اگر شرح سود میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ مہنگائی جو ہے کنزمپشن کی وجہ سے اگر بڑھے تو اس میں جو ہے شرح سود کو بڑھانا چاہیے ڈیفینیٹلی اور اس کو کنٹین کرنا چاہیے. یہاں پہ مہنگائی میں جو اضافہ ہے وہ یا تو کھانے پینے کی اشیاء میں ہے یا پھر ان اشیاء میں ہے جن کی امپورٹ روکی گئی ہے. تو ایک طرف اگر امپورٹ روک دیں گے، دوسری طرف انرجی پرائسز خود بڑھائیں گے اور ٹیکسز میں اضافہ کریں گے، پھر تیسری طرف اس لیے شرح سود بڑھانا چاہیے کہ ان سب میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ تو پلانڈ انکریزز ہیں. تو میرے خیال میں اسے ذرا سوچ سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ شرح سود کب بڑھانا ہے، کتنا بڑھانا ہے، کیا اس کا امپیکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ مہنگائی کی جو شرح ہے 41% کو کراس کر چکی ہے. تو سر یہ بتائیے گا یہ مزید کتنا اور اوپر جائے گی؟ اگر ہم صرف جنوری کی بات کریں تب 28% کے قریب تھی. جی دیکھیں، یہ 30% تک جا سکتی ہے، 30 کو بھی کراس کر سکتی ہے. اور اس میں دیکھیں وجوہات کیا ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ جو مہنگائی کی مین فورس ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے، کھانے پینے کی اشیاء، جس میں چکن ہے، جس میں ایگز ہیں، ملک ہے، گندم ہے، آٹا ہے، اس میں چینی ہے، اس میں چاول ہیں. تو یہ تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ فلڈ کی وجہ سے آپ کے یہاں جو پورا لاجسٹکس، پوری سپلائی چین ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے، تو وہ تو انٹرسٹ ریٹ سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ امپورٹس، جیسے چکن فیڈ ہے، اگر چکن مہنگی ہو رہی ہے تو چکن فیڈ جو ہوتا ہے، جو اس کی خوراک ہے وہ باہر سے آتی ہے، تو اس کو روکا جا رہا ہے یا کم کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ کرنا ہی ہوگا کہ گورننس بہتر کرنی ہوگی اور سپلائی چین بہتر کرنی ہوگی. دوسرا یہ اپنے خرچوں کو کم کرنا چاہیے، جہاں سے آپ کو جو ہے وہ یہ امپورٹس وغیرہ کم ہو سکتی ہیں اور ریلیٹیولی آپ کے پاس روم بن سکتا ہے ڈیٹ کو سروس کرنے کا یا قرضے واپس دینے کا. میرے خیال میں آئی ایم ایف کو بھی ہمیں سمجھانے کی ہی ضرورت ہے کہ 200 بیسس پوائنٹ بڑھانے سے نقصان زیادہ ہوگا اور اس کے فائدے شاید نہیں ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں مہنگائی کم نہیں کرنے پہ صرف ہی اس کے دل سے نکل سکتی ہے یا وہ مسکرا سکتا ہے. وہ کتنے اور خرچے کم کرے؟ ابھی تو اشرافیہ نے جو مرات اپنی کم کی ہیں تو اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سالانہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ عوام پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا ان پر جو بوجھ ہے اس وقت مہنگائی کا وہ کم ہوگا اس سے؟ دیکھیے یہی پرابلم ہے کہ یہاں پہ بوجھ بانٹنا ہوگا، یہ بانٹا نہیں جا رہا. یہاں پہ کوئی پلان نظر نہیں آ رہا کہ اگر آپ ٹیکس بڑھا دیں گے عوام پہ،
آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے عوام پہ, گیس کی قیمتیں بڑھا دیں گے, کرنسی کی قدر میں کمی کر دیں گے, تو عوام جھیل رہی ہے زیادہ تر. اور یہ 200 ارب روپے کا میرا نہیں خیال امپیکٹ ہوگا, کیونکہ 200 ارب کا نمبر کہیں سے آتھینٹیکیٹ کرنا مشکل ہے. بات یہ ہے کہ جو جتنے وزراء ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں ان کو ہمیں آدھے 2 یعنی کہ ہمیں 30 پہ لے کر آنا ہے. پروونسز کے پاس جو سارے منسٹریز ہیں فیڈرل کے پاس وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس 600 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے پورے سال میں فیڈرل گورنمنٹ کا خالی, اس کو آدھا کرنا ہے. پھر آپ کے یہاں سویلین ایکسپینڈیچرز کے علاوہ سیلریز, الاؤنسز, پینشن, ملٹری ایکسپینڈیچر ہے, سویلین ایکسپینڈیچر کی اتنا بڑا بوجھ ہے. پھر آپ کو قرضوں کے لیے ری شیڈولنگ کرنی ہے, ری پروفائلنگ کرنی ہے. تو یہ سارے کام یہ مشکل ڈیسیژن ہوں گے, تبھی جا کے عوام بھی ایبزارب کر سکے گی. ادروائز یہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اور جو ہے اس سے سر اسٹاف لیول معاہدہ آئی ایم ایف سے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی تک نہیں ہمیں کچھ دکھائی دے رہا, تو یہ معاہدہ کب تک ہو جائے گا؟ اب کیا شرط رہ گئی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اگر آپ پچھلے 4-5 معاہدے اٹھائیں تو ہمیشہ جو ہے اس میں مہینہ بھی لگا ہے اور 2 مہینے بھی لگے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس مرتبہ اتنا آسان نہیں ہے, اور آئی ایم ایف یہ ریئلائز کر چکا ہے کہ ہم وعدے کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ آئے. تو میرے خیال میں اس لیے آئی ایم ایف ہر چیز وہ کروانا چاہ رہا ہے پہلے پیسے دینے سے پہلے, لیکن کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ مشکلات ہوں گی جو ابھی ہم جھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب, گفتگو رہے تھے اور اس وقت جو معاشی طور پہ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی, خود کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ آخر یہ معاہدہ جو ہے یہ ہمیں کہاں پر لے جائے گا, اور اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے معاشی عدم استحکام بھی ہے, تو یہ ساری صورتحال کیسے مینیج ہوگی. پروگرام